أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. ولقد آتينا داود منا فضلا ويا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد. صلوات بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. اور دوسری گزارش ہے کہ اگر بار خاتمہ تھوڑا سا اگر آپ حضرات قریب تشریف لے آئیے. صلوات آل محمد کی ذات میں حاضر کریں. ظاہر ہے کہ تم کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ایسے میں پہنچنا مشکل تھا، مگر یہی باتیں احساس دلاتی ہیں کہ مشکل میں آنے والے اور ہوتے ہیں، مشکل کشا اور ہوتے ہیں. مجلس ترہیم منعقد ہے ایک مومنہ کی، ایک عزادار، ایک کنیز سیدہ کی، اور میں نے آپ کے سامنے کتاب خدا سے سرنامہ سخن میں جس آیہ واقعی آیہ کو گفتگو کے لیے تلاوت کیا. یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 34ویں سورہ مبارکہ سبا کی 10ویں آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے کی طرف پڑھوں، یہ مجلس ایصال ثواب ہے اور مسلسل جنہوں نے سنا وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ اسے رسم کہیں، میں اسے منصبی فریضہ سمجھتا ہوں کہ جب کبھی ایسی مجلس سے خطاب کیا اور شرف حاصل ہوا تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ ایک سوال ہے، اور یہ جملہ بزرگوں سے معذرت کر کے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال ہے جو اٹھایا جاتا ہے یا اٹھتا ہے اور ذہنوں میں آتا ہے کہ ایصال ثواب کے عنوان سے جب گفتگو کی جائے تو جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، تلاوتیں کی جاتی ہیں، نیک اعمال کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات، مگر ان سب کے باوجود یہ سب کرنے کے بعد ہم مجلس حسین ہی کیوں کر رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ یہ سب کرنے کے بعد مجلس حسین ضروری کیوں ہے؟ تو دیکھیے ایک سادی سی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں کیا یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں پہنچا. نہ کیا ہوا صدقہ وہاں پہنچا، نہ دیا ہوا لباس وہاں پہنچا، نہ فاتحہ کا پکوان وہاں پہنچا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، نہ فاتحہ کا پکوان وہاں پہنچا. تو آپ کہیں گے وہ جب پہنچ ہی نہیں رہا تو
فائدہ کیا ہے، یہ پکوان پک کیوں رہے ہیں، یہ لباس دیے کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کوئی بزرگ پلٹ کے کہا یہ سب تو نہیں جا رہا، مگر اس کا نعم البدل خدا وہاں دے رہا ہے۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ جو عمل یہاں کیا جائے اس کا نعم البدل وہاں دیا جاتا ہے۔ تو بس ایک جملے میں بات کو ختم کر دوں، ہر چیز کا نعم البدل ہے، لباس کا نعم البدل، کھانے کا نعم البدل، ذکر کا نعم البدل۔ مجلس حسین اور ذکر آل محمد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جیسا یہاں پڑھا جاتا ہے ویسا سنایا جاتا ہے۔ ایک بات اس سے پتہ چل گئی کہ ذکر آل محمد وہ ذکر ہے جس کا نعم البدل خدا کے ہاں بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایصال ثواب ہے، اور ثواب وہاں ہوتا ہے جہاں عبادت ہو، اور انہی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادت انہی کا ذکر ہوتا ہے جن کی عبادتوں کے تذکرے قرآن کرتا ہو۔ کائنات میں مجھے کوئی ایسا عابد نظر نہیں آیا کہ اللہ نے اس سے کہا ہو کہ تم نے اتنی عبادت کی کہ حق ادا کر دیا، ہم اور آپ ساری زندگی عبادت کریں۔ چلیے میری اور آپ کی عمر کیا، خدا آپ کو زندہ اور سلامت رکھے۔ کسی بھی انسان کی آج کے دور میں 100 برس، 110 برس، 120 برس، اس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہے، مگر فرشتے وہ ہیں جنہیں موت نہیں آتی۔ اور دینیات کی کتابوں سے لے کر مذہب کی بڑی بڑی کتابوں تک کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ نے جب سے فرشتے بنائے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ اور ایسی عبادت، میں ایک موقع یاد دلاؤں، اللہ نے آواز دے کے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ فرشتے پلٹ کے کہنے لگے پالنے والے اسے بنا رہا ہے جس کی اولاد زمین پہ جا کے فتنہ و فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، اسے نہ بنا۔ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور عبادت کرتے ہیں، ہمیں بنا۔ یعنی عبادت کوئی ایسی چیز تو ہے کہ فرشتے آدم کے بدلے خلافت مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرشتوں کی عبادت کی تعریف نہیں کی۔ بتانا یہ ہے کہ جب سے بنے ہیں کون مقدار کا تعین کرے کہ بنے کب تھے، زمانہ ہی نہیں تھا۔ کون مقدار کا تعین کرے کہ کب تک رہیں گے، جب تک قیامت نہیں آتی تب تک ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کی عبادت ہے۔ جس نے 6 لاکھ سال عبادت کی، اللہ نے اس کی عبادت کی تعریف تو نہیں کی، مگر ایک سجدے پر راندہ درگاہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس بہت بڑا عابد تھا، عبادت کی تعریف نہیں کی۔ ملائکہ نہ جبرائیل کی عبادت کی تعریف، نہ میکائیل کی عبادت کی تعریف، نہ اسرائیل کی عبادت کی تعریف، نہ کسی ملک کی عبادت کی تعریف، مگر ایک قبیلہ ایسا ہے، ایک خانوادہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی ان سے یہ کہہ دیتا ہے قم اللیل قلیلا، رات میں تھوڑی دیر قیام کیا کیجئے، پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ یہ کیسی عبادت کر رہا ہے، یہ تو عبادت سے روک رہا ہے۔ مگر میں اور آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، یا صاحبان علم تشریف فرمائے، صاحبان بشر معرفت تشریف فرمائے، بزرگ تشریف فرمائے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر اسد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور مطاہر جعفری صاحب سامنے سے گزرے اور میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا السلام علیکم، تھوڑی سی مدد کریں گے میری، نماز رہی ہے گئی؟ اسے کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں کلام آدمی، اسے کہتے ہیں کلام آدمی، یعنی نماز کے کلموں کو چھوڑ کر میں نے اپنی جانب سے کلام کیا تو میری نماز باطل ہو گئی۔ اچھا ابھی تو انہیں سلام کیا، پھر مرتضیٰ آپ کی گزرنے لگے، میں نے اب سلام تو منہ سے نہیں کیا، زبان سے نہیں کہا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، قیام میں کھڑا تھا، تو اب رہی آپ کیوں فعل کثیر کر دیا، نماز کے ارکان میں نہیں تھا، میں نے اپنی طرف سے ہاتھ کو
سنت رسول ہے، پالنے والے ثواب ہے سلام کرنا. یہ میری نماز کیوں چلی گئی؟ کہ یہ نماز کا رکن نہیں تھا، کلام آدمی سے نماز باطل. فعل بڑی توجہ رکھیے گا، فعل کثیر سے نماز باطل. آپ کو ایک موقع یاد دلاؤں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سائل مسجد میں آیا ہے، آگے کہنے لگا کوئی ہے جو بندہ ہے خدا سائل کو خیرات دے دو. ایسے میں کسی نے ہاتھ بڑھا کے سائل کو اشارہ کیا. تھوڑی سی مدد کریں کہ کون تھا؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. علی مولا نے، علی نے اشارہ کیا، ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی دے دی. فعل کثیر تو ہو گیا، فعل کثیر تو ہو گیا. میں نے تو صرف سلام کیا تھا، علی نے تو سائل کو بلایا بھی، ہاتھ بڑھایا بھی، خیرات بھی کر دیا. کسی میں جرت ہے تو علی کی نماز کی لفظ کشائی کرے. ہے کسی کائنات کے مفتی میں جرت کہ علی کی نماز پڑھے؟ اچھا یہ موقع چھوڑ دیجئے، ایک اور موقع یاد دلاؤں. آپ مصائف میں تو سنتے رہتے ہیں، آج فضائل میں موقع یاد دلا دوں. سر پہ تلوار لگی تو علی نے کیا کہا؟ یہ کون سی سورہ میں آتا ہے فستو برب الکعبہ؟ نماز کا کون سا ذکر ہے فستو برب الکعبہ؟ تو کلام آدمی ہوا نا. تو اب کوئی فیصلہ کر کے بتائے علی کی نماز کے بارے میں کہ صحیح تھی یا نعوذ باللہ؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کلام آدمی بھی کیا، فعل کثیر بھی کیا، اپنی طرف سے کلام بھی کیا، میں کامیاب ہو گیا. علی اپنی طرف سے کلام کر رہا ہے اور کسی میں ضرورت نہیں ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ نماز گئی. ہاں یہ ضرور کہا کہ جیسی علی نے اس دن پڑھی ویسی کائنات میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. فرق کیا ہے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا پالنے والے. میں اگر اپنی جانب سے کہوں تو باطل ہو جائے، اپنی جانب سے عمل کروں تو باطل ہو جائے، فعل کثیر کروں تو باطل، کلام آدمی کروں تو باطل. پالنے والے علی نے دونوں کیے. کا فرق اتنا ہے، بندہ نماز پڑھ کے یہ کرے تو باطل ہو جائے، یہ بندہ نہیں پڑھ رہا، نماز پڑھ رہی ہے. ایک اور جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہے. علی نے دونوں کام وہ کیے، شریعت کہتی ہے ان دونوں کاموں سے نماز باطل، مگر علی کی نماز کو معراج ہو گئی انہی کاموں سے. اچھا ایک اور مسئلہ سمجھاتے چلیے. اتنی مدد آپ نے میری کی تو تھوڑی سی مدد اور کر دیجئے. میرے ہاتھ پہ ایک زخم تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں چلا، لہو بہنے لگا. جب تک پتہ نہیں ہے تب تک تو نماز ہے. لیکن میں نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میں نے دیکھا ہاتھ سے لہو بہ رہا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ لہو روکوں، وضو کروں، پھر نماز پڑھوں. 19 ہے، صبح کا وقت ہے، کوفے کی مسجد ہے. اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے سننے والے کیا سننا ہے. سر سے پاؤں، چھوٹا سا زخم نہیں ہے، سر سے پاؤں تک لہو میں غلطان ہے. حسن نے نماز پڑھائی، علی نے پیچھے نماز پڑھی. کہاں ہے مفتیان مذہب بے عقیدت؟ کہاں ہے ذرا علی کی نماز پہ فیصلہ تو کر کے بتائیں. یا علی لہو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ تو شریعت نافذ کرنے آئے ہیں. سر سے پاؤں تک لہو میں غلطان ہے اور نماز بھی مکمل کرا رہے ہیں. یا علی یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے لہو میں نماز پڑھ کے کہ میری رگوں میں لہو کس کا ہے؟ میں نے کہا ابو طالب کا، کہ جس کے لہو میں نماز ہو سکتی ہے اس کے ایمان پہ بحث نہیں ہو سکتی. جسم سے لہو بہ رہا ہو تو میری گئی. میں کلام آدمی کروں تو باطل، میں فعل کثیر کروں تو باطل. علی نے تینوں کام کیے. پالنے والے میرے لیے شریعت اور حجت کے لیے اور کا فرق اتنا ہے
کیا تم نے علی کو نہیں دیکھا ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں انا صلاۃ المومنین و سیامہم انا مولاہم و امامہم انا حی علی الصلاۃ انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل. کوفے کی مسجد سے ممبر مسجد اعظم سے ممبر ابیض سے علی نے یہ لوگوں کو ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے میں آپ میں کوئی دعویٰ کروں اپنی علمیت کا خدا نہ خواستہ تو آپ چاہنے والے ہیں مولا کے ماننے والے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سمجھ کے چھوڑ دیں کہ مولا کی ذاکر ہے رہنے دیجیے. اچھا اور کچھ نہیں تو عزادار ہے ماتمدار ہے ہم مذہب ہے. شاید کوئی جوان سمجھ کے بیٹا سمجھ کے بھائی سمجھ کے معاف کر دے. اپنوں میں دعویٰ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. روکے گا کون؟ وہ کوفہ جہاں علی سے اختلاف رکھنے والے زیادہ ہیں علی پہ ایمان رکھنے والے کم ہیں. ایسے 40,000 کے درمیان علی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں انا صلاۃ المومنین و سیامہم. اے لوگوں جان لو مومن کی نماز بھی علی ہے روزہ بھی علی ہے. اس حوالہ دیکھ لو میرے پاس آ جائے فضائل ابن شاہدان سے لے کر تمال الانوار تک کھڑی ہوئی ہیں کتابیں. علی ممبر سے کہہ رہا ہے میں نماز بھی ہوں. مطلب کیا؟ نماز کا باطن میں روزے کا باطن میں حی علی الصلاۃ میں حی علی الفلاح میں حی علی خیر العمل میں. ابھی بھی جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے حدیث آپ کے حوالے کرتا چلوں. اور حدیث یہ واضح کر دوں کہ شیعہ کتابوں میں بعد میں آئی ہے. اہل سنت مورخین نے پہلے لکھی ہے. امام خازمی ہے صاحب کفایت الطالب کنجی شافعی 2 امام حموینی 3 ابن عقدہ کوفی 4 ابن مردویہ اصفہانی 5 حوالے تو کافی ہیں. پنجے تک کے ماننے والوں کو 5 کافی ہونے چاہیے. تمام مقتدر علماء اہل سنت نے یہ حدیث لکھی کہ بھری ہوئی بزم رسالت ہے شمع رسالت کے پروانوں نے گھیرا ہوا ہے. ایسے میں نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اتنی طویل عبادت کرے اور ایسا سجدہ کرے کہ اس کی گردن سوکھ کے کھجور کی لکڑی کی طرح ہو جائے کمر میں خم آ جائے اتنے روزے رکھے کہ پیٹ پشت سے مل جائے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے رکن و مکان کے درمیان دوڑتا ہوا ناحق قتل ہو جائے پھر بھی اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوئے گا. عبادت ہے اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. اتنی عبادت کی علی نے خود عبادت بن گئے. علی کی عبادتوں کے چرچے قرآن میں. میں ایسا کرتا تو شاید بطلان کا فتویٰ آتا. علی نے کیا تو آیت آ گئی. علی نے کیا تو آیت آ گئی. آیت کیا آئی؟ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی اس کا رسول تمہارا ولی اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کیسے میں علی نماز پڑھ رہا ہے کوئی سائل مسجد میں آیا اور اس نے آ کے کہا ہے کوئی بندہ ہے خدا تو سائل کو کچھ دے. کسی نے کچھ نہیں دیا. پہلی مرتبہ تو علی نے بھی کچھ نہیں دیا. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. پہلی مرتبہ جناب امیر نے کچھ نہیں دیا. دوسری مرتبہ آواز کچھ نہیں دیا. تیسری مرتبہ آواز کسی نے کچھ نہیں دیا. علی نے بھی کچھ نہیں دیا. مسجد سے باہر آیا رفع راسہ نحو السماء آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا پالنے والے تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس اب اللہ کو پکارا. علی نے ہاتھ آگے بڑھایا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا. دو روایتیں دونوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک یہ کہ علی نے بلا تسبیح ہاتھ کو آگے
انگوٹھی اڑ کے ساحل کے کشکول میں آ گئی. دونوں میں سے آپ کا جو دل چاہے مان لیجئے. کیا اس نے ہاتھ سے اتاری یا علی نے ہاتھ بڑھایا تو اڑ کے چلی گئی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ 3 مرتبہ پہلے بھی تو مانگا تھا. جب اس علی سے مانگو گے ملے گا اس علی سے. انگوٹھی چلی گئی. مگر یہ انگوٹھی کس کی تھی؟ علی کی نہیں. جائیے کتابوں کو دیکھیے, تاریخ کی کتابیں دیکھیے, حدیث کی, سیرت کی, سب نے لکھا ہے وہ انگوٹھی تھی جو سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی. قرآن دعا مانگی تھی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام. کیا؟ فَأَبْلِ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. پالنے والے مجھے اپنے پاس سے ایک ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کی شایان نشان نہ ہو. تو سلیمان دعا مانگ رہے ہیں, پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور صرف اپنا ملک نہیں ملا سلیمان کو. حضرت داؤد جس آیت کو میں نے سرنامہ شمل میں تلاوت کرنے کا جرب حاصل کیا, سورہ سبا 34واں سورہ, آیت کا نشان 10, ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے داؤد کو اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تھا. توجہ رکھیے کہ ہم نے داؤد کو اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا تھا. کیا؟ وَيَا جِبَالُ أَوَّبِ مَاءُ. ہم نے پہاڑوں سے کہا اس کے ساتھ تسبیح کرو. وَالطَّيْرِ پرندوں سے کہا اس کے ساتھ تسبیح کرو. وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے لوہے کو داؤد کے لیے موم کر دیا. یعنی حکومت تھی پہاڑوں پر, حکومت تھی پرندوں پر, لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے موم کیا. اور اس کے بعد دعائے سلیمان بھی رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک عجیب آیت سورہ مبارکہ ساتھ میں ہے, اور وہ آیت کیا ہے؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. ہم نے سلیمان کو ملک تو دیا, لیکن صرف اس کا ملک نہیں دیا, جو ملک داؤد کو دیا تھا اس کا وارث بھی سلیمان کو بنایا. آیت ہے, آیت قرآن ہے, روایت نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکے کہ راوی ضعیف تھا, روایت کمزور ہے, کتاب جھوٹی ہے, فلاں نے لکھی ہے. آیت ہے, جیسے میرے اوپر ماننا واجب ویسے آپ کے اوپر ماننا واجب. تو قرآن کی آیت تو سب کے لیے سچی ہے, اور ایسی سچی کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں تو میرا ایمان چلا جائے. یعنی داؤد کو ملک ملا, حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو ملک ملا, لیکن حضرت داؤد کا وارث بنایا کس کو؟ بولیے کہ تو بات بنے گی, حضرت سلیمان کو. بیٹے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنے باپ کا وارث ہوں, آپ تشریف فرما ہے تو آپ اپنے اجداد کے وارث ہیں. یہ کوئی بتانے کی بات تو نہیں ہے مالک. یہ بتا کیا رہا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا. ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے. میرا ساتھ دیں گے, میں اللہ سے پوچھ لوں پالنے والے, ہر بیٹا جب باپ کا وارث ہے تو قرآن میں آیت رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا؟ اتارا تھا قرآن اپنے حبیب کی امت کے لیے. اور میں ان کی کرتوتوں کو جانتا ہوں. کچھ بدبخت ایسے آ جائیں گے جو یہ کہیں کہ نبی کا وارث نہیں ہوتا, نہ نبی وراثت دیتا ہے نہ وراثت لیتا ہے. آیت رکھ کے حد فاصل کھیل دی, نبی وراثت لیتا بھی ہے وراثت دیتا بھی ہے. شاعر شان بلند آواز سے درود پڑھیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. ہم نے وارث بنایا. تو وہ ملک جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تھا وہ بھی مل گئے, حضرت سلیمان کو بھی مل گئے. لیکن جائیے شیعہ سنی تاریخ میں متفق ہیں, یہ سارا ملک چلانے کے لیے اللہ نے کچھ دیا تھا, ایک انگوٹھی.
سلیمان کو ایک انگوٹھی دی، سارا ملک سلیمان، اور کتنا تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جن و انس پہ حضرت سلیمان بن داؤد کی حکومت۔ اور سلیمان کی دعا کیا تھی؟ ایسا ملک جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو ظاہر ہے ذہنوں میں یہ خیال تو ہے ہم بھی کسی کی حکومت کے منتظر ہیں، ہم بھی کسی کی حکومت کے منتظر ہیں۔ تو ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، آگے کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے قائم کے آنے کے بعد جو آپ کی حکومت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جلال آ گیا، امام صادق کو جلال آ گیا، جلال کے عالم میں کہنے لگے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمیں ملک قائم کے آنے کے بعد دے گا؟ کہ مولا تصور تو یہی ہے سب کا، کہ ایسے شخص پہ خدا لعنت کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ قائم کے آنے کے بعد ملک ملے گا۔ سائل توجہ، سائل نے گھبرا کے پوچھا مولا زیادہ تر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ قائم کے آنے کے بعد ملک ملے گا۔ تو ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اللہ نے ملک ہم سے لیا ہی کب تک جو واپس دے گا۔ ملک ہم سے لیا ہی کب گیا ہے جو واپس کرے گا۔ اور اس حکومت کی بات نہیں، اس حکومت کو تو علی خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ ارے جس دنیا کو علی نے طلاق بائن دی ہو، نہج البلاغہ تو ہر گھر میں ہے نا، منزل ذی وقار سے گزر رہا ہے علی کا قافلہ، ایسے میں ظاہر خلافت کا زمانہ، ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے، قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، پتھر پہ بیٹھے ہوئے علی اپنی نالین ٹانپ رہے ہیں، نالین خستہ ہو چکی ہے، کیا سادگی ہے علی کی، نالین ٹانپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آئے یا علی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ نالین پرانی ہو چکی ہے، خستہ ہو چکی ہے، اسے پھینک دیجئے، نئی نالین لے دیجئے، کیا خزانے میں کوئی کمی ہے؟ تو ایک مرتبہ علی کو جلال آ گیا، نالین کو زمین پہ پٹکا اور پلٹ کے کہنے لگے ابن عباس یاد رکھو تمہارے تخت خلافت سے علی کے نزدیک اس نالین کا پھٹا ہوا تسمہ زیادہ قیمتی ہے، اس نالین کا پھٹا ہوا اور ٹوٹا ہوا تسمہ تمہارے تخت خلافت سے زیادہ قیمتی ہے۔ دلیل سنیں گے کہ یا علی وجہ کیا ہے؟ کہ اس تخت خلافت پہ مخلوق کا پاؤں آتا ہے، اس پہ خدا کا پاؤں آتا ہے۔ میرے کچھ دوست مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، خدا کا پاؤں آتا ہے، پاؤں تو علی کا آتا ہے، ید اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، عین اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، اذن اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، لسان اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب آنکھ ہو سکتا ہے، کان ہو سکتا ہے، ہاتھ ہو سکتا ہے، تو خدا کا قدم کیوں نہیں ہو سکتا؟ علی کہہ رہا ہے تو قیمت تو نہیں دی، قدر تو نہیں دی علی نے اس حکومت، جس نے ملتی ہوئی خدائی کو قیمت نہیں دی۔ اگر کائنات میں کسی کو منصب مل رہا وہ چھوڑتا نہیں ہے، علی کو خدائی مل رہی تھی، علی نے اللہ کی محبت پر ٹھکرا دی، تو اسی دن سے اصول ہو گیا بھائی علی کا کچھ جا رہا تھا وہ تو خدا ماننے پہ تیار تھا، مگر علی نے بتا دیا کہ میں خود کو منوانے نہیں آیا، اسے منوانے آیا ہوں۔ علی اگر آیا ہے تو علی کروانے نہیں، اللہ اللہ کروانے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے، علی کی ذمہ داری اس نے لے لی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، شیخ طوسی نے اپنی امالی میں لکھا، اگر مرحومہ کا نام نگینہ نہ ہوتا تو شاید یہاں تک نہ آتا۔ نبی نے اپنی انگشتری اتاری، امالی طوسی علی کو دی، یا علی اس پہ کندہ کرا لاؤ، لکھوا لاؤ۔ کیا لکھواؤں یا رسول اللہ؟ کہ محمد بن عبداللہ لکھوا لاؤ۔ علی لے کے چلے تو جو نقاش ہے اس کے پاس آئے، کہ یا علی کیسے آنا ہوا؟ کہ نبی نے بھیجا،
اس پہ کچھ گندا کرنا. کیا گندا کرنا؟ کیا محمد بن عبداللہ. علی نے انگوٹھی دے دی. علی انتظار کر رہا ہے, نقش کر رہا ہے. ایسے میں علی نے جب انگوٹھی واپس مانگی تو کا نقش ہو گیا, گندا کر دیا, تیاری کر دیا. اب جو پڑھا تو لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. نبی نے کیا کہا تھا؟ محمد بن عبداللہ. لکھا ہوا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. کہ یہ تو میں نے لکھنے کو نہیں کہا تھا, میں نے تو کہا تھا محمد بن عبداللہ. یہ محمد رسول اللہ کیسے لکھ دیا؟ کہ یا علی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نہیں جانتا. ہاتھ چلتا گیا, محمد رسول اللہ لکھا جاتا رہا. ایسے میں علی انگشتری لے کے چلے, اسے دیکھ رہے ہیں, نبی کی خدمت میں آئے. کہ یا رسول اللہ, ظاہر ہے کہ حکم نبی تھا, علی ہے, کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ نبی جو کہے علی پر واجب ہے, اوجب ہے کہ جو جو نبی کہے اسے پورا کرے. تو نبی نے تو کہا تھا محمد بن عبداللہ, لکھا گیا محمد رسول اللہ. نبی کی خدمت میں انگشتری پیش کی. کہ یا رسول اللہ اس نقاش سے غلطی ہو گئی, وہ کہہ رہا ہے میں اپنا ہاتھ چلا رہا تھا, لکھنا تھا محمد بن عبداللہ, لکھ دیا ہے محمد رسول اللہ. تو مسکرا کے کہنے لگے یا علی گھبرانے کی بات نہیں ہے, محمد بن عبداللہ بھی میں ہوں, محمد رسول اللہ بھی میں ہوں. یہ کہہ کے انگوٹھی کو رکھا اور رات کو سو گئے. اب جو خواب سے بیدار ہوئے تو ایک مرتبہ انگشتری کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ محمد رسول اللہ کے نیچے کچھ لکھا ہوا تھا. سنیں گے کیا لکھا ہوا تھا؟ علی ولی اللہ. اس پہ محمد رسول اللہ کے نیچے لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. ایک مرتبہ ابھی نبی ظاہری طور پر حیرت میں ہیں, جانتے تو تھے مگر بات ہم تک بھی تو پہنچانی تھی. حضرت جبرائیل آئے کہ جبرائیل یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو محمد عبداللہ لکھوایا تھا, یہ محمد رسول اللہ لکھا گیا, اور یہ راتوں رات علی ولی اللہ کیسے آ گیا؟ تو جواب سنیں گے. کہنے لگے حضرت جبرائیل اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے میرے حبیب, جو تم نے چاہا تم نے لکھوا دیا, جو ہم نے چاہا ہم نے لکھوا دیا. جو تم نے چاہا وہ تم نے لکھوا دیا, جو ہم نے چاہا وہ ہم نے لکھوا دیا. کیا نبی نے کیا چاہا؟ محمد بن عبداللہ. لکھا کیا گیا؟ محمد رسول اللہ. لکھوانے کون گیا؟ علی. یعنی محمد الرسول, لا الہ منوانا نبی کا کام, محمد الرسول اللہ منوایا علی نے, علی ولی اللہ منوایا خدا نے. یہاں تک سب متفق ہے میرے ساتھ؟ لا الہ کہلوانے آئے نبی, محمد رسول اللہ کہلوایا علی نے, محمد رسول اللہ کہلوایا علی نے, اور علی ولی اللہ کہلوایا کس نے؟ خدا نے. تو پھر اب مجھے جملہ لفظ بدل کے کہنے کی اجازت ہے. اب جو لا الہ سے منہ پھیرے گا وہ نبی کا دشمن ہوگا, جو محمد رسول اللہ سے منہ پھیرے گا علی کا دشمن ہوگا, جو علی ولی اللہ سے پھیرے گا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. کتابوں میں علامہ مجلسی جلاء العیون سر فہرست کتاب ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بہار میں بھی موجود ہے. ہر امام کی بلکہ ہر معصوم کی انگشتری کے لگینے پہ کچھ نہ کچھ نقش ہوتا تھا. علی کی 5 انگوٹھیاں تھیں, ایک پہ لکھا ہوا ہے العزت للہ, ایک پہ اللہ مالک الملک. جو علی نے نماز میں دی ہے وہ علی کی ذاتی انگشتری نہیں ہے, اللہ نے بھجوائی تھی حضرت سلیمان کی. اگر اجازت دے تو عرض کروں کہ آئی کیسے؟ صلوات ایسے پڑھیں کہ آپ کی آمادگی اللہ. روایت اپنے مسلک کی کتاب سے نہیں سنا رہا, بہت مشہور نام ہے علماء اہل سنت میں امام غزالی. سب نے یقیناً نام کی حد تک تو سنا ہوا ہوگا, اور جنہوں نے کتابوں دیکھی ہیں ان کی وہ جانتے ہیں امام غزالی تصوف اور علماء اہل تسنن میں بہت بڑا نام ہے. ان کی کتاب ہے سر العالمین, اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ نبی کے دور میں 2 عالم تھے,
دو عامل تھے، علوم غریبہ بھی جانتے تھے اور آسمانی کتابیں بھی جانتے تھے۔ ایک کا نام تھا بلوقیہ، ایک کا نام تھا عفان۔ نام یاد رہے گا، بلوقیہ اور عفان۔ انہیں یہ پتا چلا کہ حضرت سلیمان کا جنازہ دفنایا نہیں گیا، غار میں رکھا ہوا۔ پتا کیا کا سنا ہے کہ سلیمان کی قبر چٹان میں غار میں رکھی ہوئی ہے، زمین میں نہیں دفنایا۔ کہاں کا سنا ہے کہ سلیمان کے ہاتھ میں وہ مشتری ہے جس سے نظام چل رہا تھا، حکومت چل رہی تھی۔ کہاں تو بلوقیہ عفان سے کہنے لگا چل کے کیوں نہ حساب کتاب کر کے اس غار کا پتہ کر کے وہ مشتری اتار لیا۔ حساب لگایا گیا، واقعہ بہت طویل ہے، میں سارا نہیں سنانا چاہتا۔ حساب لگایا گیا، وہاں پہنچے۔ اب جو پہنچے تو بہت بڑے بڑے اژدہا غار کے دروازے پر تھے۔ غار کے دروازے پر بہت بڑے اژدہا، نبی اندر، اژدہا باہر۔ تاریخ بہت پرانی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان جنازہ رکھا ہوا، کسی طرح عمل کر کے آگے بڑھے۔ تو بھائی دیکھو اللہ کا نبی ہے، اللہ نے ملک دیا، انگوٹھی اتار تو رہے ہو، اگر عذاب آ گیا تو کبھی عمل جو جانتے، اتنے بڑے عامل تھے کہ مردہ زندہ کر لیتے تھے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری میں روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایسے میں بلوقیہ نے عفان سے کہا پہلے تم آگے جاؤ۔ عفان آگے بڑھا، ابھی ہاتھ بڑھا کے انگوٹھی کو مس کرنا چاہتا تھا، آسمان سے پہاڑ پر بجلی گری، خاکستر ہوا، گر گیا۔ عمل کیا، زندہ کر لیا۔ اب وہ بلوقیہ سے کہہ رہا ہے کہ تم آگے بڑھو۔ ایسا ہی سناٹا چھا گیا، دونوں میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کون عذاب الہی کو بار بار جھیل جائے، کون بار بار زندہ کرے؟ تو ایسے میں ابھی حیرت میں تھے، شجدر تھے، آسمان سے آواز آئی بلوقیہ عفان آگے بڑھو، اتار لو انگوٹھی، اب عذاب نہیں آئے گا۔ تو بلوقیہ آگے بڑھا، ہاتھ سے انگشتری اتاری، تو پھر آواز آئی دیکھو بلوقیہ عفان انگشتری تمہارے لیے نہیں ہے، مدینے چلے جاؤ، آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے، اس کے حوالے کر دینا۔ یہ میں نے آیت کیا پڑھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے فضل میں سے کچھ عطا کیا۔ فضل ہے حکومت، یہ سارا فضل ہے انگوٹھی میں۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا یہ انگوٹھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ یہ انگوٹھی اور یہ حکومت ہے اللہ کا فضل۔ تو فضل لے لیا، فضل لے کے مدینے چلے۔ مدینے آئے تو مسجد نبوی میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دروازے سے بلوقیہ اور عفان آئے تو نبی نے اشارہ کیا تو قریب آئے تو نبی پہ سلام کیا، کہا آپ آخری نبی ہیں؟ کہا میں آخری نبی ہوں۔ کہا ہم آپ کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں۔ تو مسکرا کے کہنے لگے واقعہ تم سناؤ گے یا میں سناؤں؟ بہتر جانتے ہیں، انہیں بھی تو سنانا چاہتا ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اصحاب باوفا کو سناؤ کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسے ایسے حساب کیا، اس انگوٹھی کا پتہ چلا، آواز آئی کہ آپ کی خدمت میں لائیں۔ انگشتری میری طرف دیکھیے، انگشتری نبی کے ہاتھ میں آ گئی۔ نبی نے الٹ پلٹ کے انگشتری کو دیکھنا شروع کیا، نبی کی نظریں دائیں بائیں چلنا شروع ہوئی۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کائنات کی نبی کی نظر وہاں آ کر رک گئی جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ کا فضل ہے، آپ اس کے حبیب ہیں، اپنے ہاتھ میں پہن لیجئے۔ یہ علی کو کیوں پہنا رہے ہیں؟ جانتے جواب بھی قرآن میں رکھا ہوا ہے، اگر اجازت دے تو آیت پڑھوں۔ ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، اللہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفضل، نہیں اب آیت کا وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو لفظ عربی میں رکھا ہوا، ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، فضل تو ید اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے دے دے۔ تو نبی نے ید اللہ کو بلایا، علی کو انگوٹھی دی، علی نے انگوٹھی پہن لی، نماز کا وقت آیا، ایسے
اللہ حائری کتاب کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ کہ یہ کتاب سید الشہداء کے حرم سے چھپی ہے، ابھی بھی چھپ رہی ہے، موجود ہے، تو جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ وساقت کہاں سے لاؤں کتاب کی؟ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ یہاں علی کے پاس انگوٹھی آئی تو آسمان پہ چرچے ہونے لگے، فرشتے حیرت میں پڑ گئے، اتنی قیمتی انگوٹھی، علی کریم بھی بہت ہے، اگر مانگی جائے تو کیا علی دے دیں گے؟ جو فخر مناقب میں لکھا ہے وہ آپ کے حوالے میں انہوں نے لکھا کہ فرشتوں میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کہنے لگا علی کی کریمی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے تو نبی کو دی تھی، علی کیسے دے دیں؟ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں کریم میں دے دیں گے۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی، عرش سے آواز آئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کنگن کو عرشی کیا، زمین پہ جاؤ گداگر کا بھیس بناؤ، علی سے مانگ کے دیکھ لو۔ فرشتہ چلا، علی قیام میں کھڑا، اگر لفظ نہ ہو میں آپ کا مجرم، علی قیام میں کھڑے، جب تک فرشتہ پہنچا تو رکوع کا وقت آ چکا تھا، فرشتے نے آواز دی، پہلی آواز، دوسری آواز، تیسری آواز، چوتھی پہ علی نے ہاتھ بڑھایا، سائل نے اتاری اور لے کے فرشتہ پرواز کر کے چلا تو پہلے آسمان پہ شور مچ گیا، دے دی انگوٹھی، دوسرے آسمان پہ شور مچ گیا، ارے دے دی انگوٹھی، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، فلک الافلاک پہ شور ہے، علی نے دے دی انگوٹھی، دے دی انگوٹھی، دے دی انگوٹھی، ملک نے جا کے کہا پالنے والے علی نے انگوٹھی دیکھ لی، تو جانتے ہیں جواب کیا آیا؟ علی کی سخاوت پہ حیرت ہے، یہ تو دیکھو میں نے نبی کو دی تھی، علی نے آئے مسجد میں گداگر کو دے دی۔ علی نے تو مسجد میں آئے ہوئے گداگر کو دے دی۔ میں کیا بتاؤں کہ یہ انگوٹھی کیا تھی؟ واجد علی شاہ کا دربار تھا، بادشاہ تھے واجد علی شاہ، مرثیہ گو شاعر، اور میر انیس ان کے دربار میں آتے تھے، مرزا دبیر ان کے دربار میں مرثیہ پڑھتے تھے۔ ایسے میں بیٹھے ہوئے ہیں واجد علی شاہ تخت پہ، میر انیس علیہ رحمہ تشریف فرمائے، اور انہوں نے کہا کہ میر انیس جیسا شاعر میری بزم میں موجود ہے، لیکن میر انیس نے آج تک میری شان میں تو کوئی شعر نہیں کہا۔ ذرا دیکھیے حسین کا ذاکر کیا ہوتا، اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے میر انیس، اور جلال کے عالم میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، بادشاہ اول کے سامنے کہنے لگے واجد علی شاہ یہ یاد رکھو میں تمہاری مدح کیسے کروں، میں اس سلطان کی مدح کرتا ہوں جو ہر سلطان کا سلطان ہے، اور ایسے میں دفتن دو مصرے گئے، مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جلال آ جائے دربار سے برطرف کر دے، وہ بھی حسین کا چاہنے والا تھا کہ یہ مصرع طرح ہے، سب اس پہ کلام کہہ کے لاؤ۔ اس دربار میں میر مونس بھی موجود تھے، میر انیس کے چھوٹے بھائی، 19 برس کا سن ہے، میر مونس کے کلام کی جلدوں میں پہلی جلد میں یہ سلام موجود ہے، اسی وجہ سے یہ شعر میر مونس کے نام سے بھی منسوب ہے، میر انیس کے نام سے بھی منسوب ہے۔ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواہ ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں سلیمان ہو کر۔ جب سب نے کلام سنایا تو اگلے دن میر مونس آئے، انیس سے اجازت لی، کھڑے ہوئے، اور جو اشعار انہوں نے پڑھے آپ کے حوالے کروں اگر اجازت دیں۔ واجد علی شاہ کا دربار، میر انیس موجود، میر مونس کھڑے ہیں، اسی زمین میں اشعار کہنے لگے نہیں ملتا کہیں تصویر سکندر کا پتہ، آئینہ دیکھے ہے ہر شخص کو حیران ہو کر، حور نے کوثر بھی لیا خلد بھی لی حوریں بھی، حور نے کوثر بھی لیا، توجہ، حور نے کوثر بھی لیا خلد بھی حوریں بھی لی، پڑ گیا لوٹ میں شبیر کا مہمان ہو کر۔ اور وہ
से सुलेमान। फरिश्ता लेके चला, यही तो वजह है ढूंढने वालों ने खैरात लेने वाले को बहुत ढूंढा। अगर यहाँ से आया होता तो मिल जाता, आने वाला भी वहां का था, अंगूठी भी वहीं की थी, वहीं वापस चली गई। मगर कमाल ये, एक अंगूठी में सारी हुकूमत चल कैसे रही? कमाल क्या था? मौजू आपके जहनों में, लफ्ज़ आपके जहनों में। एक शख्स आया इमाम के पास और आके कहने लगा, मौला सुलेमान की अंगूठी में कमाल क्या था, ऐसा क्या था? तो मुस्कुरा के कहने लगे, हुकूमत चल किसकी वजह से रही थी? सुलेमान की अंगूठी के नगीने पर अलीउन वलीउल्लाह लिखा हुआ था। लोगों ने की, खवास लिखे, किताबें लिखी गई, मगर एक नगीना ऐसा है जैसे जाने वाला जब दुनिया से जाता है और कोई मोमिन, कौन सा शख्स है जिसने किसी मोमिन को कब्र में उतरते नहीं देखा, तो वो पत्थर नगीना जिसे दहन में रखा जाता है वो अकीद। क्या सुल्तान का पढ़े भैया? जाइए तहकीक कीजिए, किताबें पढ़िए। हिलियतुल मुत्तकीन में अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि अकीद वो पहला पत्थर है जिसकी चट्टान ने विलायत अली का इकरार किया था। विलायत अली का इकरार किया था। मैं हीरा पहना हूं तो मेरी पहचान नहीं है, अकीद पहना हूं तो मेरी पहचान है। क्यों? विलायत का इकरार किया था। तो बहुत से नगीने हैं, लेकिन ये जो नगीना था अली ने खैरात कर दिया, ये था क्या? अल्लाह का फजल। तो अली के उसके बदले कोई नगीना तो अली को मिलना चाहिए। अली तवज्जो आपकी है या नहीं है? कोई तो नगीना अल्लाह ने इसके बदले दिया होगा। कोई नगीना आपको सुनाना है, उसके लिए 50 मिनट मेहनत की थी। अगर इजाजत दे तो आपके हवाले करूँ। नाम है हिजाम बिन खालिद बिन रबिया। नाम हिजाम बिन खालिद बिन रबिया। भी बताता हूँ ये कौन है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये शख्सियत सफर में, और सफर में ऐसे में सफर करते करते इनकी एक जगह काफिले के साथ आंख लग गई। तो कहते हैं कि मैंने देखा कि मैं सब हरीरी बाग में हूँ, ऐसे कि जैसे जन्नत का बाग है, और मैं अपनी नशिस्त पे बैठा हुआ हूँ। ऐसे में आसमान से कतरा टपका, मैंने हथेली को बढ़ाया तो वो मेरी हथेली पर गिरा, नगीना बन गया। मेरी हथेली पे आया तो दूर एक नगीना बन गया, ऐसा बेशकीमती कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं अभी हैरत में था कि इसकी कीमत क्या होगी। ऐसे में एक तरफ से नूर निकलना शुरू हुआ, एक घोड़े पे सवार एक बारोब शख्सियत आई, चेहरे से नूर निकल रहा था, जुल्फे शानों पे थी, तहतुल हनक शाने पे बड़ा हुआ था। ऐसे में आके कहने लगा, हिजाम क्या मुझे ये नगीना फरोख्त करोगे? तवज्जो, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं, क्या ये नगीना मुझे बेचोगे, मुझे फरोख्त करोगे? तो मैंने उस पलट के उस बारोब शख्सियत से कहा कि मैं इसकी कीमत नहीं जानता, अगर आप इसकी कीमत जानते हो तो मुझे मुत्तला फरमाइए, मैं आपको फरोख्त करता हूं। तो वो सवार कहने लगा, इसकी हकीकी कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि जो इसका अहल है, अगर तुम ये उसे हदिया कर दो तो कयामत तक के लिए अल्लाह तुम्हें ऐसा शरफ बख्शेगा जो कयामत तक खत्म ना होगा, जो दिरहम और दीनार से बेहतर है। हिजाम पूरी तवज्जो रिवायत पे, हिजाम कहते हैं मैंने पलट के कहा, क्या कोई ऐसी चीज भी है जो दिरहम और दीनार से भी कीमती हो? कहा वो अल्लाह की दी हुई इज्जत है, वो अल्लाह का दिया हुआ मर्तबा है। और हिजाम याद रखो, इस नगीने के सबब जो तुम्हें इज्जत मिलेगी वो कयामत तक बाकी रहेगी, और कयामत में इस नगीने की शफाअत और मुसर्रत तुम्हारी आंखों को ठंडा कर देगी। हिजाम कहते हैं मैंने वो नगीना उनको हदिया कर दिया, और मैंने कहा मैं आपको वसीला बनाता हूँ, ये नगीना आपको दे रहा हूँ, शरफ अल्लाह से आप मुझे दिलवाएंगे। हिजाम ने नगीना दिया, आंख खुली, कौम में वापस आए तो अपनी कौम के एक आलिम से पूछा, मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है,
تو عالم نے پلٹ کے کہا اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا جو اس وقت کے سب سے بڑے ولی کی زوجہ بنے گی. وہ گھر لوٹ کر آئے تو بیٹی کی ولادت ہوئی. ماں کا نام تھا سمامہ. سمامہ سے کہنے لگے بچی کا نام کیا رکھے ہیں؟ کہا اپنی طرف سے کیا رکھوں؟ جب یہ دنیا میں آئی تو ہاتف غیبی کی آواز آئی تھی نام فاطمہ ہے لقب ام البنین. ایسے میں شہزادی کی ذات پہ سب مل کے صلوات پڑھ دیجئے. مجلس ختم ہو گئی. نام فاطمہ ہے, کنیت ام البنین ہے. کیا ہے ایسا نگینہ؟ دو جملے فرائے کے کہیں ختم ہو گئے پھر جیسے چاہے دی جاتی ہے. ایسا نگینہ جو علی کو ملا. وہ نگینہ کیا تھا؟ اللہ کا فضل. ملا کسے تھا؟ حضرت سلیمان کو. اس نگینے سے سلیمان کو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ یہ تقریر کا نتیجہ آپ کیسے سماعت فرمائیں گے. اس نگینے سے سلیمان کو فضل ملا تھا, اس نگینے سے علی کو ابو الفضل ملا. ایسے شرف والی بیوی جس کا سارا کنبہ زہرا کے بچوں پہ قربان ہو گیا. مجلس کے آغاز میں آپ نے ضربت علی کا تذکرہ سنا. جب علی دنیا سے جانے لگے تو ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے اصحاب اب مجھ سے رخصت لو, میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں. ایسے میں سارے اولاد علی کو لایا گیا. بیویاں آ گئیں, ازواج آ گئیں, ایک ایک کر کے سب سے رخصت لینے لگے. علی وصیتیں کرتے جاتے تھے. علی کے بچوں نے علی کو گھیرا ہوا ہے, ایسے جیسے کوئی لاشا رکھا ہوا ہو. ایک ایک کر کے وصیت کرتے جاتے تھے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میرے بعد حسن تمہارا امام ہے. ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے اور کہا حسن تمہارا امام ہے. جب سب کا ہاتھ دے چکے تو ایک مرتبہ حسین کو بلایا اور کہا حسین میرے لال, حسن کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دو اور میرے بعد حسن تمہارا امام ہوگا. ایسے میں جب سب بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے چکے, کسی بیوی کے گریہ کرنے کی آواز آئی. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے زینب یہ کون بیوی رو رہی ہے؟ ارے ابھی ہم زندہ ہیں. رو کے فرمایا بابا اماں ام البنین کے گریہ کی آواز آئی. ایک مرتبہ ام البنین کو بلایا گیا. کہا ام البنین ابھی ہم زندہ ہیں, کیا تم خوش نہیں ہو؟ تو رو کے کہنے لگی آقا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کہا ام البنین کیا ہوا؟ کہ سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, عباس کا ہاتھ نہ دیا. تو ایک مرتبہ عباس کو بلایا, ہاتھوں کا بوسہ لیا اور ہاتھ حسین کے ہاتھوں پہ رکھا. کہا ام البنین تمہارا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کسے پرسہ دینے کے لیے؟ کسی بیٹے کو ماں کا. اجرکم اللہ, جب کوئی ماں دنیا سے چلی جائے تو یہ وقت بیٹوں پہ بڑا سخت ہوتا ہے, مگر اگر ماں کے رہتے اس کی اولاد دنیا سے چلی جائے تو ماں کا دل یہ بات برداشت نہیں کر پاتا. ارے ماں بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے. ہاں اسی لیے امام صادق نے کہا تھا ہمارے جد کے لیے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. اور ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیا کرتے تھے اور لوگ کے کہتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما. اجرکم اللہ. ہاں بلند آواز سے گریہ کیجئے. آج وہ دن ہے کہ کل کا دن شہادت مادر حضرت عباس کا دن تھا. ہاں اور اس بیوی کو
شہید کیا گیا ہے۔ مروان نے زہر دلوایا تھا، وجہ یہ تھی کہ کربلا سے اہل حرم کے آنے کے بعد پہلی مجلس جو منعقد کی گئی ہے وہ جناب ام البنین کے گھر منعقد ہوئی ہے، اور جناب ام البنین مسلسل گریا کرتی تھی۔ مدینے میں ام البنین کے گریے سے لوگ پریشان ہو چکے تھے، مدینے کے حاکم پریشان تھے کہ کہیں خروج نہ ہو جائے، ایسے میں ستو میں زہر دیا گیا ہے۔ مگر میں کہوں گا کہ شہزادی جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو بیٹے جنازہ اٹھاتے ہیں، مگر جب ام البنین کا جنازہ اٹھا ہوگا، 4 بیٹے تھے، کربلا میں حسین پہ قربان۔ اجرکم اللہ، جس بی بی نے اپنا سارا کنبہ خاندان زہرا پہ قربان کر دیا، اور ایسی تربیت کہ جب چلا تھا یہ قافلہ عزاداروں تو ایک مرتبہ چلتے ہوئے قافلے کو ام البنین نے روک دیا، عباس کے ہاتھ کو تھاما اور تیزی سے قبر رسول پہ لائی، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، کہا عباس میرے لال تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا قبر رسول پہ۔ کہا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا اماں آپ کے سر پہ۔ رو کے کہنے لگی عباس میں قسم دیتی ہوں جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے زینب کے پردے پہ آنچ نہ آنے پائے، مگر عزاداروں قیامت ہو گئی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو بشیر منادی کرتا ہوا چلا، اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے مدینے والوں چلو چلو روضہ رسول پہ چلو۔ ایسے میں کہتا ہے کہ میں بنی ہاشم کے محلے میں آیا، منادی کر رہا تھا، 25 بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بلند قامت بی بی جو سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ملبوس تھی، وہ بی بی میرے رہبار کے قریب آئی اور کہا بشیر کس کی سنانی لایا ہے؟ کہا آزادی وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، وہ قافلہ لٹ کے واپس آیا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی بشیر میرے بیٹے کی بتا۔ کہا عباس مارے گئے۔ کہا بشیر عباس نہیں، حسین، کا حسین قتل ہو گئے، علی و بطول کی بیٹیاں بے مقنع و بے چادر، یہ لفظ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، بقیہ کا رخ کیا، شہزادی کنیز کو معاف کرنا، عباس وفا نہ کر سکا۔ آخری 2 جملے عزاداروں ہو گئی مجلس، ہاں ایک بیٹے کو ماں کا پرسہ دینا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا، بشیر گھوڑے کی زین سے قدموں پہ گر گیا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، شہزادی ایسا نہ کہیے، ایسا نہ کہیے، اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے نہ حسین قتل ہوتے نہ چادر زینب چھنتی۔ ایک مرتبہ ماں تھی نا تڑپ گئی، کہا بشیر اتنا بتا دے اگر دونوں بازو قلم ہو گئے تھے تو جب رہوار چلتا ہے اور سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، کہ جس کے ہاتھ قلم تھے، کہا آزادی کیا بتاؤں، آنکھ میں تیر تھا، بازو قلم تھے، آواز دی آقا عباس کا سلام، آنکھ کا تیر پشت سر سے پاکستان کو ہم کا دوبارہ بنا دے، پالنے والے ہماری ہزاروں لاکھوں دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہ ہے ہمارے وارث کی ظہور میں تاجیل ایک مرتبہ تلاوت سورہ برائے بلندی درجات سے بیٹا سید حسین جعفر سیدہ نورین فاطمہ اور تمام
خدا میری تدافی اور ایسے افراد سے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے